کو گفٹ کیا، کسی کو کچھ خیر خیرات کی، کچھ مدد کی، تو باقاعدہ اس کا ویڈیو بنا کر باقاعدہ سوشل میڈیا میں اس کو شیئر کرتا ہے، واٹس ایپ کے اندر اس کو ڈال دیتا ہے، یوٹیوب کے اندر اس کو ڈال دیتا ہے، ایمو کے اندر اس کو ڈال دیتا ہے، فیس بک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، ٹویٹر کے اندر، جتنی ایپس جس کے اندر بھی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے ان تمام ایپس کے اندر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ صدق الله العظيم. وقال تعالى في موضع آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. محترم سامعین کرام، نوجوانان ملت، اللہ کے مقرب بندو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے وزن کو بتایا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کا عمل، دوسرا اس انسان کے عمل کا وزن. کبھی عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے سونا جو ہوتا ہے وہ اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، 1 گرام ہی کیوں نہ ہو، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ایک طرف لوہے کو آپ دیکھیں گے، لوہے کی بھی قیمت ہے لیکن اتنی قیمت نہیں ہے جتنی سونے کی ہے. تو ہر چیز کی ایک قیمت متعین ہے. تو اللہ کے یہاں بھی ہر عمل کی ایک قیمت متعین ہے کہ انسان فلانا عمل کرے تو یہ ملے گا، انسان فلانا عمل کرے تو یہ ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا: تم ایک نیکی لے کر آؤ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تم ایک نیکی لے کر آؤ، میں اس کو 10 گنا اجر دوں گا. سبحان اللہ، آپ نے پڑھا، 1 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن اس کا جو اجر ہوگا وہ 10 گنا اجر ہے. اب اس عمل کے اندر اس سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر رکھے ہیں. اس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا،
اتنا ہی اس عمل کا وزن بڑھے گا. اسی لیے میں سمجھانے کے لیے دنیاوی ایک مثال دی کہ ہر عمل کی قیمت ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہے. سونے کی قیمت ہے، چاندی کی قیمت ہے، اور لوہے کی بھی قیمت ہے، پتل اور تانبے کی بھی قیمت ہے. کوئی بھی چیز چھوٹی سی چھوٹی ہی کیوں چیز نہ ہو، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. لیکن کوئی چیز قیمتی ہے، کوئی چیز کم قیمت ہے. چیز کی ویلیو ہے، لیکن چیز کی ویلیو اس اعتبار سے ہے کہ کبھی چھوٹی چیز کی قیمت بہت بڑی ہے، کبھی بڑی چیز اس کی قیمت بہت کم ہے. تو مثال سونے اور مثال آپ سونے اور لوہے کی ہی لے لیں. کیسی مثال ہے؟ تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ آدمی کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، آدمی کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس عمل کا وزن زیادہ ہوگا. اخلاص کا مطلب کیا؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام، ہر عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے. میں جو بھی کام کروں وہ اللہ کی رضا کے خاطر. میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ میرا نماز پڑھنا خالص اللہ کے خاطر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا فلانا آدمی آیا ہوا ہے، میرے نماز پڑھنے کو دیکھتا ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں تجوید کے ساتھ نماز پڑھوں گا، ہاتھ آرام سے ایسے اٹھاؤں گا، پوری سنت کی پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ادا کروں گا. اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنے تنہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، سیدھا آیا، ٹنگ ٹنگ جو کٹم ماریا، 2 سجدے ماریا، فوراً نکل کو چلے گا. تو ایک دکھلانے والا عمل ہوتا ہے، ایک اخلاص والا عمل ہوتا ہے. اخلاص والا عمل وہ ہے جو اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے، یہ اخلاص والا عمل ہے. اور اخلاص کی قیمت بہت زیادہ ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ. اللہ اکبر. احد پہاڑ جانتے ہو؟ مدینے کے اندر جو احد پہاڑ ہے، تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک اخلاص. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کو گیا. حج سے واپسی کے بعد اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں حج کے لیے جاتا رہتا ہوں. جب میں حج کے لیے جاتا ہوں، جیسے ہی میں حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، اس کو جب کرنے لگتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے اس مناسک کے عمل کو لوگ دیکھیں، میرے اس عمل کو کیا کریں؟ لوگ دیکھیں. میرا طواف کرنا لوگ دیکھیں، مکے کے طواف کرنے کو، بیت اللہ کے طواف کرنے کو لوگ دیکھیں، میرا صفا اور مروہ کی طرف جانے کو لوگ دیکھیں، میرا نماز پڑھنے کو لوگ دیکھیں، میرا غلاف کعبہ کو پکڑ کر رونے کو لوگ دیکھیں، میرا دعا کرنا لوگ دیکھیں. میرے دل میں یہ خیال، میں عرفہ میں رہوں، وہاں پر وقوف کروں تو لوگ دیکھیں. ہر عمل
جو مناسک حج ہیں جب میں اس کو کرتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھیں. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ مطلب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بار بار کہ لوگ دیکھیں، میرے عمل کو دیکھیں، منجھے اچھا سمجھنا، میری بزرگی کو دیکھنا، میرے عمل کو دیکھ کر لوگ بزرگ سمجھیں، میرے نماز پڑھنے کو دیکھ کر لوگ بزرگ سمجھیں، میرے تہجد کو دیکھ کر مجھے بزرگ سمجھیں، میری دعائیں کرنے کو دیکھ کر لوگ بزرگ سمجھیں، میرے رونے کو دیکھ کر لوگ بزرگ سمجھیں. اور میں جب کسی کے سامنے کچھ دیتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ سخی ہے. آج کل دیکھیں نہیں ہے بلکہ باقاعدہ دکھانا ہے. آج کل لوگوں کے دل میں یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں، ایسا نہیں، باقاعدہ انہیں ویڈیو بناتا، کسی کو ہدیہ دیا، کسی کو گفٹ کیا، کسی کو کچھ خیر خیرات کی، کچھ مدد کی تو باقاعدہ اس کا ویڈیو بنا کر باقاعدہ سوشل میڈیا میں اس کو شیئر کرتا ہے، واٹس ایپ کے اندر اس کو ڈال دیتا ہے، یوٹیوب کے اندر اس کو ڈال دیتا ہے، ایمو کے اندر اس کو ڈال دیتا ہے، فیس بک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، ٹویٹر کے اندر، جتنی ایپس جس کے اندر بھی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے ان تمام ایپس کے اندر اس کو ڈال کر لوگوں میں شیئر کرے گا. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، میرے ویڈیو کو دیکھ کر لوگ میری تعریف کرے. ماشاء اللہ کیا سخی ہیں، ماشاء اللہ کتنے بہترین نماز پڑھنے والے ہیں، کئی سے تہجد گزار ہیں، ماشاء اللہ کئی سے دعائیں مانگنے والے ہیں. آدمی آج نیک عمل کرے تو اسے چاہتا ہے کہ انہیں میرا نام ہونا، دنیا ہی میں چاہ رہے کہ اس کا نام ہو، دنیا ہی میں اس کا وجود کا نام سارے لوگوں میں پھیلے، لوگ تعریف کرے. ماشاء اللہ بڑے پکے ساتھی ہیں، بڑے بہترین آدمی ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، لوگ تعریف کرنے کے خاطر یہ عمل کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے خاطر عمل کرتا ہے. اللہ قیامت کے دن ان تمام اعمال کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پہ ماریں گے. احد کے پہاڑ کے برابر بھی تم نے سونے کو خرچ کر کے، کس کو؟ سونا خرچ کر کے، احد پہاڑ کے برابر بھی تم نے سونے کو خرچ کر کے تمہارا یہ عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہے تو تمہیں رتی برابر بھی اجر نہیں دیا جائے گا. اگر تم تھوڑا سا بھی عمل، رتی برابر بھی عمل کر کے اللہ کے خاطر اگر تم نے اس کو کیا ہے، یہ تمہارا عمل اللہ کے یہاں احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے. آج کے لوگ بڑے شوقین ہیں، ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، شہرت کو چاہ رہا ہے، نوجوان بھی شہرت کو چاہ رہا ہے، ہر عمل جو بھی کرتا آدمی شہرت کو چاہ رہا ہے. اللہ کے خاطر اعمال نہیں ہو رہے، اللہ کے خاطر آج عمل نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی عمل اللہ کے خاطر نہیں ہے. انسان اخلاص سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، آج نہیں معلوم ہوگا، قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کس نے کس کے لیے عمل کیا تھا، کس غرض سے اس نے یہ عمل کیا تھا. ہر آدمی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اللہ اکبر، اللہ کے خاطر کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں مناسک حج کرتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھیں میرے مناسک حج کو لوگ دیکھیں. تو اللہ کے نبی تھوڑی دیر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے.
اللہ کی نبی وحی کی طرف انتظار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آیتوں کو لے کر آئے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ تجھے اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہے تو تو کیا کر، نیک اعمال کر۔ اب جب تو نیک اعمال کرے گا تو کس کے لیے کرے گا؟ خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے، اللہ کے خاطر ہونی چاہیے، تیرا عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ تیرا ہر نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ تیری بیوی کو ایک لقمہ کھلا دینا، کھانا کھلا دینا، اس کے لیے انتظام کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ جو چھوٹا عمل ہے وہ عمل بھی خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے خاطر ہونی چاہیے۔ یہ جو اخلاص والا جو عمل ہوتا ہے اللہ کے یہاں بہت مقبولیت رکھتا ہے، بہت مقبولیت رکھتا ہے۔ اور جو اللہ کے خاطر نہیں کیا گیا اس عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن وہ لوگوں کو بلائیں گے جنہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے کس کے لیے کیا تھا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے فلانا کام کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے خاطر نہیں کیا تھا۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں، دل کے اندر گزرنے والے لفظ اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اس کے تہ کے اندر جو بات گزر رہی ہے، جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، دلوں کے بھیدوں کو کیا کیا گزر رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت انسان کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا میں انسان کے شہرگ سے بھی قریب ہوں۔ یہ شہرگ جانتے ہو، یہ جو ہے نا یہاں رگ، اس رگ سے بھی میں قریب ہوں۔ اللہ ہر لمحہ دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے۔ تمہاری جیسی نیت ہوگی ویسے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کیا کرو، ہجرت کرو، مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے نکلو۔ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے، ہجرت کے لیے نکلے۔ ایک صحابی تھے، ایک عورت کا ان سے تعلق ہوا، ایک عورت سے ان کا تعلق ہوا۔ اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ وہ عورت مدینے کی رہنے والی تھی اور یہ جو صحابی تھے مکے کے رہنے والے تھے، تو اس عورت نے شرط لگائی اگر تم مدینہ ہجرت کر کے آ جاؤ تو ہم آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ہجرت کرو، ادھر اس عورت کی طرف سے بھی مدعو ہے کہ اگر تم مدینہ آ جاؤ تو ہم کیا کریں گے، نکاح کر لیں گے۔ اب ان صحابی کی جو نیت تھی چلو میرے دونوں کام بن جائیں گے، ایک تو اللہ کا حکم بھی ہے، دوسرا کیا ہے میرا نکاح بھی فلانی عورت کے ساتھ ہو جائے گا کیونکہ اس نے بھی وہی شرط لگائی ہے۔ ہجرت تو کرنا لازمی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو تو ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی کو اس کا علم ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها بامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، تمہاری جیسی نیت ہوگی ویسے میرے فیصلے ہوں گے۔ تیرا آنا میرے لیے ہونا چاہیے، تیرے دماغ کے اندر میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہونی چاہیے، تیری نیت کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، تیری نیت صاف ستھری خالص میرے خاطر اگر ہوتی تو میں تیری ہجرت کا بدلہ جنت سے دے دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی ہجرت اللہ کے خاطر ہوگی وہ اللہ ہی کے خاطر ہوگی، اور جس کی ہجرت لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوگی، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی، وہ اس کی طرف نیت اسی کی طرف ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اخلاص کا جو عمل ہوتا ہے، اللہ کے خاطر جو عمل کیا جاتا ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، مشکاہ شریف میں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے تین افراد دوست تھے، تین دوست تھے، وہ دونوں سفر میں نکلے ہوئے تھے۔ سفر میں چلتے چلتے ایک غار تھا، اس غار کے پاس آئے اور غار کے اندر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ تینوں افراد غار کے اندر تشریف لے گئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اوپر سے ہوا چلی اور اس غار کے اوپر ایک بڑا چٹان رکھا ہوا تھا، وہ چٹان آ کر کے اس غار کے اندر جانے کا جو راستہ تھا وہاں پر وہ برابر آ کر کے پڑا، جس سے وہ راستہ جو ہے بند ہو گیا۔ جہاں سے غار کے اندر جانے کا راستہ تھا، جو باہر آنے کا راستہ تھا، وہ راستہ جو ہے اس چٹان کے گرنے کی وجہ سے وہ مکمل بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں دوست جو تھے بہت نیک تھے، یہ لوگ، انہوں نے اللہ کے خاطر ایسے اعمال کر رکھے تھے، تو اب اس چٹان کو ہٹانا ان تینوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ تینوں نے کوشش کی، ڈھکلنے کی کوشش کی، اس کو ہٹانے کی کوشش کی، رتی برابر بھی وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی اب اس چٹان کو ہٹانا اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ تو اتنا موٹا اور بھاری چٹان ہے، اس کو ہٹانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو ایک نے کہا کہ چلو اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ دعائیں قبول کرنے کے لیے کوئی اچھا عمل ہوتا ہے، کبھی اس عمل کے طفیل میں مانگا جاتا ہے، اے اللہ میں نے فلانا کام تیرے خاطر کیا تھا، اے اللہ اس عمل کے بدلے میں میری دعا قبول فرما۔ کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے بندہ اس عمل کے طفیل میں جب دعا کرتا ہے تو ضرور دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا، نماز پڑھی 2 رکعت، اور اللہ کے سامنے دربار میں ہاتھ پھیلایا اور دعا کرنے لگا، اے اللہ ایک مرتبہ کا میرا واقعہ ہے، میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، اے اللہ میرے والدین بوڑھے ہونے کی وجہ سے میں سب سے پہلے میرے والدین کو پہلے کھانا کھلاتا، ان کو کھلانے کے بعد جب وہاں سے فارغ ہوتا تو میں اپنی بیوی اور بچوں کو کھانا کھلاتا۔ جب تک میرے والدین کھانا نہیں کھا لیتے اس وقت تک میرے بیوی کو نہ میرے بچوں کو کسی کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اے اللہ یہ کام میں خالص تیرے لیے کرتا تھا۔ اے اللہ ایک دن میں سفر میں چلا گیا،
دور جنگل میں وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر آیا تو اتنے میں کیا ہو گیا، میرے والدین جو تھے وہ سو گئے۔ اب میں جیسے ہی گھر پہنچا تو دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ اب کیا کریں، جب تک میرے والدین کھانا نہیں کھائیں گے اس وقت تک میں نہ اپنی بیوی کو کھلانے والا ہوں نہ اپنے بچوں کو۔ اب میری بیوی بھی اور میرے بچے بھی بلک بلک کر کے وہ سو گئے، میں میرے والدین کے سامنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ پوری رات میں اسی طرح کھڑا رہا، جب میرے والدین کی نیند سے میرے والدین جب نیند سے بیدار ہوں گے میں ان کو پلاؤں۔ اے اللہ، میں نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ میرے والدین کی نیند کو میں خراب کروں۔ جب وہ آرام کر رہے ہیں تو میں اس کی نیند کو بھی خراب کرنا نہیں چاہا۔ پوری رات کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، یہ جو میرا کھڑنا ہے، میرے بیوی بچوں کو بھوکا سلا دینا، یہ خالصتاً تیری وجہ سے میں نے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے، تیرے خاطر میں نے کیا ہے، تو مجھے اس مصیبت سے بچا۔ وہ جو چٹان تھا تھوڑا ہٹا، بالکل تھوڑا، تو آدمی اندر باہر نہیں جا سکتا تھا، تھوڑا سا ہٹا تھا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، دوسرے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں میری چچیری بہن کے ساتھ، میری ایک چچیری بہن تھی، میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، وہ میری محبوبہ تھی، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس کو بہت زیادہ چاہتا تھا، اور وہ غربت کی حالت میں تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا، میں تجھے 100 درہم دوں گا اگر تو ایک مرتبہ مجھے موقع دے دے۔ اے اللہ، میں نے اسی طرح اس کو 100 درہم دیے۔ 100 درہم جب میں نے اس کو دیے، اس نے مجھے موقع دیا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو میری چچیری بہن نے کہا، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ جس بات سے اللہ نے روکا ہے اس عمل کو تم پیسوں کے بل بوتے پر کرنے لگے ہو۔ اے اللہ، میں تیرے نام کا لفظ جیسے ہی تو سنا، کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ اسی وقت میں اڑ گیا، وہاں سے ہٹ گیا، یہ خالص تیرے لیے کیا تھا۔ میرے پاس ساری چیزیں تھی، استطاعت بھی تھی، طاقت بھی تھی، اگر میں چاہتا تو گناہ کر بیٹھتا، لیکن میں نے وہ جو کام کیا خالصتاً تیرے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا مولا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کے عمل کو بھی قبول کیا، اور تھوڑا سا وہ چٹان ادھر کو ہو گیا۔ پھر تیسرے نے کہا، اس نے بھی اسی طرح کا ایک عمل کیا تھا، اس نے بھی اسی طرح کا ایک عمل کیا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں نے فلانا کام تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما۔ اللہ نے اس کی دعا کو بھی قبول کی، چٹان ادھر سے ادھر ہٹ گیا۔ پھر یہ تینوں مصیبت سے نکل گئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر عمل، جو بھی عمل کرو گے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کرو گے، 4 دن آپ کی لوگ تعریف کریں گے، واہ واہی کریں گے، واللہ کریں گے۔ آپ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر پہنچا، آپ نے صدقہ کی، آپ نے خیرات کی، 4 لوگوں کی مدد کی، آپ نے ویڈیو بنائی، باقاعدہ اس کو سوشل میڈیا پر آپ نے شیئر کیا، 4 لوگ 4 دن آپ کی تعریف کریں گے، ماشاءاللہ بہت اچھا کرے، بہت بہترین کام کرے، 4 لوگ تعریف کریں گے آپ کا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے اس کا بدلہ آپ نے دنیا ہی میں لوگوں سے لے لیا، لوگ اس کی تعریف کر لیے، بس آپ کا ثواب یہیں پر ختم ہو گیا،
آخرت میں کوئی ذخیرہ آپ کا باقی نہیں رہا. اس لیے جو کام کرو گے خالصتاً لوجہ اللہ کرو, اللہ کے خاطر کرو, چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو. کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے جمعہ میں کہا تھا کہ کچھ نوجوان تیار ہو جائیں تاکہ وہ جن کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے ان احباب کے لیے کچھ انتظام کریں. لیکن کسی کو قوم کی فکر نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنی پڑی ہے, میں بچ گا تو بس, میرا ہوگا تو بس, قوم کی کسی کو نہیں. قوم بھاڑ میں جائے, ہے کہ نہیں؟ قوم بھاڑ میں جان دے, کون کیا تو بھی ہو جان دے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جان دے, فنا ہو جان دے, ہم نہ کیا فرق پڑ رہا ہے. ہم نہ 3 ٹائم کھانا مل گا اور رہنے کے واسطے مکان مل گا, بس پیٹ بھر رہے. کم از کم ہمارے پاس یہ تو منکھا کو ہونا تو کھا لیتا ہے انہیں, دوسرے کے پاس بھیک مانگ کو کھا لیتا ہے, لیکن قوم کی فکر نہیں ہے. آج تمہیں فکر نہیں کرے, آج تمہیں فکر نہیں کرے, آج جو زمانہ تمہیں سکون کے ساتھ یہاں مسجد میں بیٹھ کو ہی میں قسم کھا کر بولتا ہوں, کل یہ تمہارے مساجد یہاں پر نہیں رہیں گے, یہ چٹکل میدان بن کر کے رہیں گے. خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں. حالات بہت نازک ہیں. آج ہم لوگ محنت نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, قوم کی فکر نہیں کریں گے, تو کل ایک زمانہ ضرور آئے گا, کل ایسا زمانہ آئے گا. آج ہم لوگ سکون کے ساتھ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مسجدیں کل نہیں رہیں گی, نہیں رہیں گی. آج دوسروں کو آگ لگ رہی ہے سو ہم نہ کیا ہے, ہمارے گھر کو تو نہیں لگی نا. قوم کی فکر کسے بھی نہیں. ہم نہ کیا آنچ لگی ہے, ہمارے پڑوس گھر کو لگی, سو آنچ لگیں گے, چھوڑو اسے اتنا لگی ہے. ہم مسلمانوں کی عادت مزاج یہ بن گیا ہے, کچھ لوگ تو ضمیر فروش ہو گئے ہیں, اپنے ضمیر کو بیچ دیے پیسوں کے خاطر, 4 پیسوں کے خاطر قوم کے نام کو بدنام کیا جاتا ہے. 4 پیسوں کے خاطر قوم کے نام کو بدنام کیا جاتا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. تھوڑی تو قوم کی فکر کرو, خود کی فکر تو کرنا ہی ہے, قوم کی فکر بھی تھوڑی سی لے لو. ایک بندہ بھی نہیں آیا. جس دن میں کہا تھا کہ کوئی فکر مند افراد تیار ہو جائے تاکہ پڑھے لکھے طبقہ کتنا ہے ہمارے پاس, نوجوان آئی, کم از کم 2-4 افراد بھی اس کے واسطے تیار ہو جاؤ, تو ایک جنہ بھی تیار نہیں ہوا. کیا بھی نہیں, ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہے کہ نہیں ہے. کتنے کے لوگ ان پڑھا ہی, جاہلا ہی, پڑھنے لکھنے نہیں آتا, اور آپریٹنگ سسٹم معلوم نہیں ہے فون کے اندر. اس کے اندر ایپ ہے, اس ایپ کے اندر جا کو ان کا آئی ڈی کارڈ لے کو اس کا نمبر مارے تو انہیں ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہے کہ نہیں ہے, اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے. اگر ہے تو فبیہا, اگر نہیں ہے تو کیا کرنا, اس کے واسطے آگے کا پروسیس ہے, وہ کرتی. پہلی بات معلوم ہی کرنا نہیں چاہ رہی. تھوڑی فکر کرو بھائی, اللہ کے خاطر کرو کام. میں بولا یہاں تک بولا 200 گھر ہی, 200 گھر کے لیے اگر 4 افراد حالانکہ آدھا گھنٹہ بھی اگر دیے تو 20 گھروں کا, ایک دن کو 10 گھر کرو نا, 20 دن کا کام ہے. آدھا گھنٹہ بھی اگر دیے 20 گھر کا, ایک دن, ایک مرتبہ, ایک دن میں 20 گھر بھی اگر ہو گئے تو کیا ہو جاتا ہے, 20 دن مہینے کا کام ہے. سارے گھروں کی ایک جائزہ مل جاتا ہے, ہم نا سارے گھروں کا ایک جائزہ مل جاتا ہے. ایک قوم کی خدمت ہے یہ منجے کیا پڑا رہے اس کا نہ انہیں کر لیں گے, ہم نہ کیا ہے. بہت ہم لوگوں کے اندر عجیب ہماری مینٹالٹی بن چکی ہے. اللہ سے توبہ کرو, اللہ سے توبہ کرو, اللہ کے خاطر کچھ فکر کریں گے قوم کے لیے, آگے مصیبتیں آنے سے بچانے کے لیے کچھ کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.